السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے بچوں کو روزہ کا عادی بنانے میں والدین کا کردار۔ اسلامی بھائیوں، نابالغ بچے اگرچہ غیر مکلف ہیں اور رمضان کے روزے ان کے اوپر فرض نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انہیں روزوں کا عادی بنانا یہ ایک بہتر عمل ہے، اور بہتر ہے کہ 7-8 برس کے بچوں سے بھی کبھی کبھار روزہ رکھوایا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بچپن ہی سے روزہ جیسے اہم فریضہ کے عادی ہو جائیں گے، اور بلوغت کے بعد کبھی بھی وہ روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر پٹائی کرو۔ محترم ناظرین، یہاں بھی مقصد تربیت ہے کہ بچپن ہی سے نماز جیسی اہم عبادت کی اہمیت ان کے دل میں بیٹھ جائے اور وہ کبھی بھی اس سے غافل نہ ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں حدیث اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے اور ان کو بہلانے کے لیے کھلونے رکھتے تھے کہ جب یہ بھوک سے بے قرار ہوتے اور کھانا پانی طلب کرتے تو انہیں کھلونا دے کر بہلا دیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ محرم کی صبح کو انصار کی بستیوں میں قاصد بھیج کر اعلان کرایا کہ جس شخص نے روزہ رکھ کر صبح کی ہے وہ اپنا روزہ مکمل ہی کرے، مگر جن لوگوں نے کچھ کھا پی لیا ہے اب وہ اس اعلان کے بعد نہ کھائیں پئیں اور دن کے باقی حصہ میں روزہ مکمل کریں۔ حضرت ربیع فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم روزہ رکھتی تھیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھیں۔ ہم انہیں مسجد لے کر جاتی اور جب وہ بھوک سے نڈھال ہو جاتے تو روئی کا کھلونا دے کر ان کو بہلاتی، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ اسی طرح علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں عبداللہ بن ابی حذیل تابعی کے واسطہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے پاس رمضان میں ایک بوڑھا شخص لایا گیا جو شراب پینے کی وجہ سے نشے میں دھت تھا۔ اسے دیکھ کر حضرت عمر فاروق نے فرمایا، تمہارا برا ہو، تم رمضان میں شراب پیتے ہو جبکہ ہمارے بچے روزہ سے ہیں۔ پھر بطور حد آپ نے اسے 80 کوڑے مارنے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ تو ہمارے اسلاف کرام کی حالت تھی کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کے بارے میں اس قدر حساس تھے، مگر موجودہ زمانے میں کم ہی ماں باپ ایسے ملیں گے جنہیں اپنے بچوں کی اخلاقی، دینی اور تعلیم و تربیت کی واقعی فکر ہو۔ اور اسی روزہ ہی کے حوالہ سے دیکھیے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے اور ان کے والدین کو اس کی خبر ہوتی ہے مگر وہ ان کے اوپر سختی نہیں کرتے اور یہ بہانہ تراشتے ہیں کہ ابھی ان کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، ابھی تو وہ چھوٹے ہیں اور بھوک پیاس برداشت نہیں کر پائیں گے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی یہ غفلت ان کے بچوں کو دین سے کس قدر دور کر رہی ہے اور آگے اس کے نتائج نہایت ہی خطرناک ہوں گے۔ اولاد کی بے دینی اور نماز روزہ سے ان کی غفلت پر والدین کا یہ رویہ بظاہر شفقت کا معاملہ نظر آتا ہے، مگر اس کے جو نتیجے ہیں اگر ان پہ غور کیا جائے تو یہ اولاد کے حق میں زہر ہلاہل سے کم نہیں۔ اگر ماں باپ شفقت اور محبت کی بنا پر اولاد کو روزہ سے منع کریں تو اس معاملہ میں والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ تم خود بھی نیک عمل کرو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی نیک عمل کرنے کی ترغیب دو،
تاکہ وہ بھی جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائیں۔ گویا بچوں کی دینی و اخلاقی تربیت والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ جس طرح والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کھانے پینے اور دیگر زندگی کی ضروریات کا انتظام کریں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ وہ ان کی صالح اور نیک تربیت کریں۔ حدیث شریف میں صراحت سے یہ بات کہی گئی ہے کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، نگراں ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے ماتحتوں کے متعلق باز پرس ہوگی، سوال ہوگا۔ معلوم ہوا کہ بچوں کے روزہ نہ رکھنے، نماز چھوڑ دینے کے ذمہ دار والدین ہی ہیں، اور بلا شبہ وہ قیامت کے دن اپنے بچوں کی بدعمالیوں کے متعلق جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں، انہیں اسلامی اخلاق و عادات سے متعارف کرائیں، ان کے دلوں میں دین کی محبت قائم کریں، انہیں تمام عبادتوں خصوصاً نماز روزہ کا پابند بنائیں، ان کے اخلاق و کردار کی نگرانی رکھیں، انہیں قرآن کریم کے پڑھنے کی ترغیب دیں، جمعہ جماعت میں ساتھ رکھیں، دینی مجلسوں میں لے جائیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی تلقین کریں اور اسلامی سانچے میں ان کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں، اگر آپ کی غفلت و لاپرواہی کے نتیجہ میں آپ کے بچے دین سے بیزار ہو گئے، نماز روزے سے عاری ہو گئے اور اللہ نہ کرے وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق قرار دیے گئے، تو قیامت کے دن اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب آپ کے سامنے آپ کے بچوں کو فرشتے جہنم میں جھونک دیں گے؟ کیا یہ منظر دیکھ کر آپ کی روح کو اذیت نہیں پہنچے گی؟ مگر آپ وہاں ان کے کچھ کام نہیں آ سکیں گے۔ البتہ آج اگر آپ تھوڑی توجہ کر لیں اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر لیں، انہیں اعمال صالحہ سے مزین کر دیں، تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی آپ کے لیے خیر کا معاملہ ہوگا، اور اخروی زندگی میں بھی انشاءاللہ آپ اپنے تمام اہل و عیال، بیوی اور بچوں کے ساتھ سرخ رو ہوں گے۔ میرے بھائیوں، بچوں کے ساتھ خیر خواہی اور شفقت و ہمدردی کا تقاضا یہ نہیں کہ انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ حقیقی خیر خواہی یہ ہے کہ انہیں سختی سے نماز روزہ کا پابند بنایا جائے اور بیجا لاڈ پیار سے ان کی عاقبت کو خراب نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے اور خود نماز روزے کی پابندی کرنے اور اپنے بچوں کو نماز روزے کی پابندی کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔